الذین یؤمنون بالغیب. اب یہاں بھی اس پر بھی چونکہ گفتگو ہو چکی ہے تعارف کلام پاک کے ضمن میں جو میں نے باتیں عرض کی تھی. یؤمنون بالغیب وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر یا ایمان رکھتے ہیں غیب میں ہوتے ہوئے. یہ با جو ہے یہاں پر اگر تو اسے صلہ مانا جائے تو یہ صلہ جو ہے اس کا مطلب ہوگا جو ایمان کن کن چیزوں پر، کس چیز پر، جیسے کہ ایمان باللہ اللہ پر ایمان، ایمان بالآخرہ آخرت پر ایمان، ایمان بالرسول رسول پر ایمان، یہ بات و صلہ کہلائے گا. اور جیسا کہ میں بڑی وضاحت سے اسی سال کے دوران جو یہاں حقیقت ایمان پر جو میرے خطبات ہوئے تھے 5 ان میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ امنا یا امنو امن میں ہونا، آمنا یومنو کسی کو امن دینا، اور اس کے بعد جب با آ جائے یا لام آ جائے تو کسی کی تصدیق کرنا، وثوق کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کسی کو ماننا. یہ گویا کہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے. تو اگر بے کو صلہ مانا جائے با کو تو اس کا مطلب ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. اب اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایمانیات کے جتنے بھی جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، جن جن چیزوں پر ایمان گویا کہ مطلوب ہے ایک بندہ مومن سے، وہ تمام چیزیں غیب سے متعلق ہیں. اس لیے کہ بظاہر تو یہ کہا جا سکتا ہے رسول تو ان کے سامنے موجود تھے، غیب میں تو نہیں تھے. لیکن غور کیجئے رسول جو ان کے سامنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک انسان تھے، ایک بشر تھے. وہ عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے تھے، کسی کے بھتیجے تھے، اور حضرت خدیجہ کے شوہر یا حضرت عائشہ کے شوہر تھے. وہ ایک انسان تھے. رسول کا رسول ہونا یہ غیب سے متعلق شے تھی، یہ تو ان کے مشاہدے کی چیز نہیں تھی. اس اعتبار سے ایمان در حقیقت کل کا کل ایمان بالغیب ہے. کہا جا سکتا ہے قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن قرآن ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی ہے، عربی زبان کی ہے، چھپی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے سامنے ہے. لیکن قرآن کا کتاب اللہ ہونا، کلام اللہ ہونا، یہ غیب سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر جگہ موجود ہے، ہر آن ہر جگہ، ہوا معکم اینما کنتم، لیکن یہ کہ غیب کا پردہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ہے ہی ہے. تو ایمان در حقیقت کل کا کل، چاہے بظاہر وہ ایسی چیز بھی ہو کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہ سامنے کی چیز ہے، حقیقت میں رسول کی ذات اور کتاب یہ قرآن مجید یہ چاہے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو خیر ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن صحابہ کرام کے سامنے تو موجود تھے، پھر بھی آپ کی رسالت جو ہے وہ غیب سے متعلق تھی. اسی طریقے سے اس قرآن کا کتاب اللہ ہونا یہ ایک امر غیبی ہے. تو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے ضمن میں آپ کو یاد آیا ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حکمت جس کو کہا جاتا ہے، وزڈم، اس کا نقطۂ آغاز ہی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس کائنات میں جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے کل حقیقت یہ نہیں ہے، یا یہ سمجھ لے کہ ہمارے جو حواس ہیں ان سے اصل حقیقت تک رسائی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اصل حقیقتیں وہ ہے جو حواس سے ماورا ہے. یہ بہت کچھ بہت ہی کم ہے جو نظر آ رہا ہے، یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ کے مانند ہے. اصل آئس برگ جو ہے وہ پانی کی سطح کے نیچے ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، ہڈن ہے. اس حقیقت کو جان لینا یہ گویا کہ حکمت کا نقطۂ آغاز ہے. میں نے وہ آپ کو حوالے بھی دیے تھے. کنفیوشس کا جملہ، یہ گویا کہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے چین کے، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. ظاہر بات ہے انگریزی ترجمے ہی میں نے ان کے کچھ دیکھے تھے تو اس میں یہ جملہ یاد ہے کہ there is nothing more certain than what cannot be heard and there is nothing more real than what cannot be seen. جو چیزیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی ان سے زیادہ ریئل اور حقیقی چیزیں اور کوئی نہیں، اور جو چیزیں جو باتیں ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی ان سے زیادہ یقینی باتیں کوئی نہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمارے جو حواس ہیں وہ تو بہت تھوڑی سی دور تک ان کی رسائی ہے، دائرہ جو ہے بہت ہی ان کی رسائی کا دائرہ بہت محدود ہے. اصل حقائق وہ ہے کہ جو پردہ غیب میں مستور ہے، جن تک کہ ہمارے حواس کی رسائی نہیں. یہ گویا کہ نقطۂ آغاز ہے. تو یؤمنون بالغیب وہی لوگ کہ جو یہ مانتے ہیں. اس کے مقابلے میں لفظ آئے گا یؤمنون بالتجربۃ والشہود. آج کی دنیا جو ہے، آج کے انسان کا جو اصل ذہن کا تانا بانا بنا ہے اس کے فکر کا، میرا جو کتاب چاہ اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کے آغاز میں نے اسی پر بحث کی ہے. آج کا انسان جو ہماری یہ سائنٹیفک ایرا ہے اور اس کی جو سویلائزیشن ہے، اس کی بنیاد جس فکر پر ہے وہ یہ ہے
کہ ماورائی حقائق ہوں گے، ہم نفی نہیں کرتے ہوگا کوئی خدا، شاید کوئی کریٹر ہو، وی ڈونٹ نو، لیکن چونکہ ہم نہ چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمارے حواس کی وہاں تک رسائی ہے، لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہے، شاید ہو شاید نہ ہو۔ کوئی موت ہے کے بعد بھی زندگی ہے، ممکن ہے ہو ممکن ہے نہ ہو، ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کسی نے موت کی سرحد کے پار جھانک کر نہیں دیکھا اور کسی نے واپس آ کر خبر نہیں دی۔ اسی طریقے سے روح کوئی شے ہے یا نہیں، جسم تو ہے، ہم ڈیسیکٹ کرتے ہیں، اس کی فزیولوجی، اس کے مختلف اعضاء کا جو بھی وظائف الاعضاء کا علم ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اناٹمی فزیولوجی ہم جانتے ہیں، لیکن روح بھی کوئی شے ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ تمام جو ہے کہ ان چیزوں کو ماورائی حقیقتوں پر سے توجہ ہٹ گئی، ہوں گی یا نہیں ہوں گی کوئی بحث نہیں، ان سے اصل بحث جو ہے، اصل جو جستجو ہے، اصل جو گفتگو ہے، اصل جو دلچسپی ہے، وہ اس دنیا سے ہے، اس عالم سے ہے کہ جو ہمارے حواس کی رسائی جن تک ہے۔ یہ زندگی سامنے موجود ہے، اس کا نفع بھی محسوس، نقصان بھی محسوس، اس کی لذتیں بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے، اس کی کلفتیں یہ بھی انسان محسوس کرتا ہے۔ یہ کائنات موجود ہے، اس کے ماورا کوئی اور عالم ہے، کوئی عالم امر بھی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ملائکہ کوئی ہے نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نے دیکھا نہیں، ہمارے حواس کی گرفت میں آتے نہیں۔ جنات ہیں نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اس طریقے سے پوری اب اس وقت کی جو سوچ ہے انسان کی، وہ تجربہ اور شہود جو ہمارے ایکسپیرینس میں جو چیز آئے اور جو ہمارے حواس کی گرفت میں ہو اور اس تک رسائی ہو سکے حواس کے ذریعے سے، وہ انسان کی دلچسپی کا، اس کی گفتگو کا، اس کی تحقیق کا، تفتیش کا، سب کا جو ہے وہ مرکز اور فوکس بن چکا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید گویا کہ پہلے ہی نقطہ یعنی سمجھیے کہ آغاز ہی میں پہلے قدم پر واضح کر رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اس تک جو کوئی نہیں پہنچا اس حقیقت تک۔ میں نے بریڈلے کا بھی حوالہ دیا تھا، اس کی بڑی مشہور کتاب ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، نظر کچھ اور آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں تک جو پہنچا ہو وہ قرآن کی ہدایت سے استفادہ کر سکے گا، یہ وہ تعویل عام ہو گئی۔ گویا کہ شرط اول یہ کہ اخلاقی حس اس کے اندر برقرار ہو، نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہو، نیکی کی طرف رغبت فی الجملہ اور نفی سے اور بدی سے نفرت فی الجملہ موجود ہو، یہ ایک علامت ہے، یہ شرط اول ہے تعویل عام کے اعتبار سے قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونے کے لیے۔ نمبر دو یہ کہ وہ حکمت جس کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ یہی کچھ نہیں ہے، یہ عالم جو ہمارا مادی عالم ہے، جو ہمارے حواس کی، اور حواس سے ظاہر بات ہے آپ نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی تو وہ بھی تو بینائی کے لیے ایک مزید ایڈ ہے، مزید اس میں اضافہ کر دیتی ہے، اس کی رسائی زیادہ ہو گئی، دیکھنے والی شے تو یہی آنکھ ہے، یا آپ نے مائکروسکوپ ایجاد کر لی، دیکھنے والی تو مائکروسکوپ کے تھرو بھی یہی آنکھ ہے۔ آنکھ کی ہی صلاحیت کو بڑھا دیا گیا ہے، وہ چاہے اس کو ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے بڑھا دیا گیا ہو فاصلے کے اعتبار سے، اور مائکروسکوپ کے ذریعے سے بڑھا دیا گیا ہو اس کی تفاصیل اور اس کی باریکیوں کے اعتبار سے، باقی اصل شے تو یہی آنکھ ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، جو یہ سمجھ لیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اصل حقائق جو ہیں اس کائنات کے، کون و مکان کے، وہ تو غیب سے متعلق ہے، یہ مفہوم ہوا گویا کہ تعویل عام کے اعتبار سے۔ اور تعویل خاص، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ صحابہ کرام جو موجود تھے، وہ ظاہر بات ہے سب کو معلوم تھا یہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، جنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، نبوت و رسالت کے قائل ہیں، بعث بعد الموت کے قائل ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، سب کو معلوم تھا وہ ایمانیات۔ اب کوئی چونکہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے جبکہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے 13واں برس ہے، 12 برس میں 2/3 قرآن نازل ہو چکا، جس میں کہ ساری مفصل بحثیں جو ایمان سے متعلق ہیں وہ تو آ چکی۔ اس اعتبار سے تعویل خاص جب دیکھیں گے، زمانہ نزول کے اعتبار سے اس کو خاص کانٹیکسٹ میں رکھ کر جب ان آیات پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ، ان کا دوسرا وصف، وہ جماعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیحائی اور آپ کی تربیت اور تزکیے کے ذریعے سے وجود میں آئی تھی، وہ نظر آ رہا ہے وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، اور یقین بھی پختہ یقین، بلکہ اتنا یقین جتنا کہ اپنے حواس سے معلومات حاصل ہونے والی چیزیں ہیں وہ اتنی یقینی نہیں سمجھتے، اور وہ غیب کی جو خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان پر ان کا یقین کہیں زیادہ ہے ان چیزوں سے کہ جو آنکھوں سے نظر آنے والی اور کانوں سے سنی جانے والی۔ دوسرا مفہوم اس کا لیا گیا ہے یہ بعض ظرفیہ، یؤمنون بالغیب،
یعنی غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک بڑی عمدہ تعبیر ہے، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بہت ہی شد و مد کے ساتھ یہ دوسری رائے ظاہر کی ہے۔ عام طور پر مفسرین کی رائے وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ بعض ظرفیہ قرآن مجید میں اس کا بہت سا استعمال ہوا ہے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 49 ہے۔ اپنے رب سے ڈرتے رہنا غیب میں ہوتے ہوئے۔ اب یہاں پہ بالغیب جو ہے، غیب پر اس معنی نہیں ہو سکتے اس کے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ ظرف کو کہ کہاں آپ ہیں، آپ غیب میں ہیں، یہ بڑا پیارا انداز ہے۔ اصل میں اللہ غائب نہیں ہے، غائب ہم ہیں، غیب میں ہم ہیں۔ اللہ غیب میں نہیں ہے، غیب میں ہم ہیں۔ بات تو ایک ہی ہے، ہمارے اور اللہ کے مابین غیب کا پردہ حائل ہے۔ اب یہ کہ ہم محجوب ہیں یا اللہ محجوب ہے، اللہ غیب میں ہے یا ہم غیب میں ہیں، لیکن یہ کہ یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے کہ غیب میں ہم ہیں۔ میں نے اپنے وہ میٹرک کے زمانے میں عربی کی ایک نظم پڑھی تھی، ہمارے نصاب میں تھی، بڑا پیارا شعر ہے اس کا۔ اغیب وذو اللطائف لا یغیب وارجوہ رجان لا یخیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، میں غافل ہو جاتا ہوں، وہ لطائف والا یعنی اللہ ذو اللطائف وہ تو غائب نہیں ہوتا، وہ تو ہر جگہ ہے، ہر آن ہے، موجود ہے، وہ تو متوجہ رہتا ہے، وہ تو انتظار میں رہتا ہے۔ جیسے کہ آتا ہے کہ ہر رات کو اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، اور پھر ندا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، حل من سائل فأعطیہ، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی کہ استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو ہم تو مائل میں کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ اس اعتبار سے ہم محجوب ہیں، اصل میں ہم اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنیا کی دلچسپیوں میں مست ہیں، مگن ہیں، کچھ حال مست کچھ مال مست، اللہ کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ اس معنی میں یہ تعبیر بڑی خوبصورت ہے کہ بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانا، یعنی حقائق اگر سامنے ہو تو کون ایمان نہیں لائے گا۔ اس میں گویا کہ ایک طرح سے تعریف کا پہلو ہے، ان کی تحسین کا پہلو ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب میں ہونے کے باوجود مان رہے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں جنت کی درخواستیں کر رہے ہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں دوزخ سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ تمام چیزوں کو بغیر دیکھے اور غیب میں ہوتے ہوئے ماننا، یہ گویا کہ ایک تحسین کا کلمہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اسی بات ظرفیہ جو ہے، اس کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں، سورہ ملک میں بھی ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو غیب میں ہوتے ہوئے اپنے رب سے خشیت اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ یا سورہ فاطر میں ہے، انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اے نبی آپ خبردار کر سکتے تھے انہی لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ تو گویا کہ ہم غیب میں ہیں۔ اس کا ایک اور مفہوم لیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، اس میں گویا کہ ایک طرح سے اشارہ کیا جا رہا ہے منافقین کی طرف، جیسا کہ اگلے رکوع میں بات آئے گی، اب اگلے ہفتے ہم اسے پڑھیں گے۔ یہ منافق کون تھے؟ یہ مسلمانوں کی مجلس میں آ کر تو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، مانتے ہیں قرآن کو، لیکن یہ کہ جب وہ غیب میں ہوتے تھے وہ اپنی مجلسوں میں جا کر استہزاء کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو گویا کہ ان پر ایک تعریض ہے، اور اس کے لیے ان لوگوں کو یہ کہہ کر نمایاں کیا جا رہا ہے کہ جو صرف لوگوں کے سامنے ہی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ جب غائب ہوتے ہیں، غیب میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، جب کوئی ان کو دیکھنے اور سننے والا نہیں ہوتا، اس وقت بھی ان کا یقین موجود رہتا ہے اور برقرار رہتا ہے۔ اس میں گویا کہ ایک تعریض ہو گئی اس اعتبار سے منافق۔